ویلکم بیک ناظرین. اب بات کریں گے ہم بڑے اہم معاملے پہ جو کہ اس وقت ہر ایک کے ذہن پہ ہے کہ سپریم کورٹ کا ایک جو آرڈر آیا ہے, بڑا اہم آرڈر آیا ہے, جس کے تحت انہوں نے کہا ہے کہ جو منحرف اراکین ہیں کسی بھی پارٹی کے, وہ جب ووٹ ڈالیں گے تو جو ووٹ ہے ان کا کاؤنٹ نہیں ہوگا, یعنی کہ اٹ ول بی بیسکلی the vote will be nullified. اس سے پہلے جو آئین ہے اس میں یہ نہیں لکھا تھا, the آئین was almost silent on it. تو اب ایک تو یہ سوال ہے کہ کیا یہ جو آنریبل سپریم کورٹ کی ججمنٹ آئی ہے اس کے بعد لاہور میں جو معاملات ہیں, یعنی کہ 25 لوگ کہا جا رہا ہے پی ٹی آئی کے انہوں نے ووٹ ڈالا حمزہ شہباز کو, تو کیا اس کے نتیجے میں وہ ووٹ کینسل ہو جاتے ہیں یا نہیں, ایک سوال وہ. دوسرا یہ کہ کیا جو حکومت وقت ہے اس پر یہ لاگو ہے, یہ ایک آرڈر ہے, اس پہ بھی ڈیبیٹ ہو رہی ہے کہ یہ آرڈر ہے یا یہ ایک آبزرویشن ہے. تیسرا سوال یہ ہے کہ کین دا پریزنٹ گورنمنٹ, کیا وہ کورٹ جا سکتی ہے ریویو میں, اس پر اپیل کی جا سکتی ہے نہیں. اور چوتھی بات یہ ہے کہ اس کا اثر کوئی نیشنل اسمبلی پہ ہوگا یا نہیں, کیونکہ ووٹ آف نو کانفیڈنس جو تھا آپ کو یاد ہوگا کہ جو منحرف اراکین تھے پی ٹی آئی کے ان کا ووٹ نہیں ڈلا تھا, وہ جو ایلائز تھے جو اتحادی تھے جنہوں نے اتحاد توڑا ان کی ووٹ کی وجہ سے عمران خان صاحب کو گھر جانا پڑا. تو شروع کرتے ہیں ہم سب سے پہلے بیرسٹر علی ظفر صاحب سے. ہمارے ساتھ موجود ہیں بیرسٹر علی ظفر صاحب اور احسن بھون صاحب, پریزیڈنٹ ہے سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے, ویری ایکٹیو ان دیز کانسٹیٹیوشنل میٹرز. تو میرا خیال ہے کہ ویری کوئکلی کامنٹ ہم سینیٹر علی ظفر صاحب سے لیتے ہیں. جی علی بتائیے. یہ آپ نے 4 سوال ریز کیے. سب سے پہلے تو یہ ایک بڑی تاریخی فیصلہ تھا. آپ نے فرمایا کہ اس میں آرٹیکل 63A میں وہ سائلنٹ ہے اور عدالت نے اس کی تشریح کی ہے. بالکل درست فرمایا آپ نے. آرٹیکل 63A یہ کہتا ہے کہ ڈیفیکشن یعنی کہ آپ کسی پارٹی ڈائریکشن کے خلاف ووٹ کریں, اگر چیف منسٹر یا پرائم منسٹر کا کوئی الیکشن ہو رہا ہو اور آپ پارٹی ڈائریکشن کے خلاف ووٹ کریں تو آپ ایک طرح سے ڈیفیکٹ کر جاتے ہیں اور اس کی ایک سزا ہے. تو آئین میں یہ ایک انلیگیلٹی ہے, یہ ایک غیر قانونی چیز ہے اگر آپ پارٹی ڈائریکشن کے خلاف ووٹ کریں گے, اور آئین نے ہی اس کی سزا بھی بتائی ہے کہ آپ ڈی سیٹ ہو جاتے ہیں. ایک پرنسپل ہے قانون کا, بڑا فیمس پرنسپل ہے کہ آپ کسی غیر قانونی حرکت سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے. اس کو انگریزی میں کہتے ہیں کہ the poisonous tree's fruit is also poisonous. تو یہ جو ووٹ ہے یہ چونکہ غیر قانونی حرکت سے, غیر آئینی حرکت سے ایک ڈیفیکشن کے ذریعے یہ دیا جاتا ہے, تو عدالت نے کہا ہے کہ اس کا فائدہ بھی پھر آپ کسی کو نہیں پہنچا سکتے اسی پرنسپل کے تحت. یہ ایک بڑی اہم تشریح ہے اور غلط طور پہ کہا جا رہا ہے کہ یہ آئین میں ترمیم کی گئی ہے. بالکل ایسی بات نہیں ہے. آئین میں ترمیم کی جاتی اگر عدالت یہ بھی ساتھ فیصلہ کرتی کہ یہ تاحیات نااہلی ہوگی, کیونکہ تاحیات نااہلی نہیں آرٹیکل 63A میں کہا گیا. لیکن یہ تشریح بالکل درست ہے کہ جو ایک انلیگیلٹی ہے, جو غیر قانونی غیر آئینی حرکت ہے, اس کے تحت آپ فائدہ نہیں اٹھا سکتے. آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ غیر آئینی حرکت بھی کریں اور ساتھ یہ بھی کریں کہ میرا ووٹ جو ہے وہ استعمال بھی ہو گیا اور اس کا فائدہ کسی اور کو ہو جائے. اس ججمنٹ کے بعد میری نظر میں ڈیفیکشن یا ہارس ٹریڈنگ, جس کو ایک کینسر کہا گیا تھا پریویس ججمنٹس میں سپریم کورٹ کی, وہ اب ختم ہو جائے گا. اب آپ نے دوسرا سوال یہ پوچھا. جی علی ظفر صاحب, میں یہ مینشن کرتی چلوں ناظرین کے لیے کہ یہ ڈائسینٹنگ 2 ووٹس اس میں آئے تھے, جسٹس مندوخیل صاحب اور ایک اور, ان کا خیال مختلف تھا. چلیے آگے چلیے, سوری کیری آن. تو جب میں یہ بحث کر رہا تھا تو یہ سوال اٹھا تھا کہ ہم ترمیم نہیں کر سکتے, اور میں نے یہی کہا تھا کہ ترمیم نہیں, یہ ایک پرپوسو انٹرپریٹیشن ہے, یہ ایک تشریح ہے آئین کی جو صرف اور صرف سپریم کورٹ کو ہی حق ہے. اب دوسری بات آپ نے پوچھا کہ یہ جو فیصلہ ہے اس کا کیا امپیکٹ ہوگا اس الیکشن پہ جو چیف منسٹر کا الیکشن ہوا تھا, اس پہ بڑا کلیئر امپیکٹ ہوگا. اور وہ امپیکٹ یہ ہوگا کہ میری نظر میں اس وقت حمزہ شہباز شریف جو ہیں وہ چیف منسٹر نہیں رہے, کیونکہ آئینی طور پہ ان کو ایک خاص نمبر آف ووٹس لینے تھے. وہ انہوں نے خاص نمبر آف ووٹس, چونکہ ان کے 25 یا 24 ووٹس جو پی ٹی آئی کے ووٹس انہوں نے لیے تھے,
حاصل کیے تھے وہ چونکہ کاؤنٹ نہیں ہوں گے، اس لیے ان کا الیکشن میں رزلٹ جو اب آئے گا یا الیکشن رزلٹ اس ججمنٹ کی وجہ سے جو آیا ہے اس میں ان کو آئینی ووٹ نہیں ملے جس کے تحت وہ چیف منسٹر رہ سکتے ہیں۔ ایک سوال یہ بھی آپ نے پوچھا کہ کیا یہ ججمنٹ بائنڈنگ ہے۔ میں نے کچھ تبصرے سنے کچھ وکلا کے جنہوں نے کہا کہ یہ بائنڈنگ نہیں ہے کیونکہ یہ پریزیڈنشل ریفرنس ہے، لیکن ان وکلا کا ویو اپنی جگہ درست اپنے بیان انہوں نے کیا، لیکن میں اسے اگری اس لیے نہیں کروں گا کیونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے خود حسبہ بل کیس میں ایک حسبہ بل کیس تھا جو کہ پریزیڈنشل ریفرنس ہی تھی، اس میں سپریم کورٹ کے فل بینچ لارجر بینچ نے خود ہی فیصلہ کیا تھا کہ ہماری جو فیصلہ ہوتا ہے پریزیڈنشل ریفرنس میں وہ صرف ایڈوائس نہیں ہوتی، وہ ایک بائنڈنگ ججمنٹ ہوتی ہے اور اس کی امپلیمنٹیشن ہو سکتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بھی وجہ ہے کہ جہاں یہ پریزیڈنشل وہاں پی ٹی آئی کی بھی تو یہ ریفرنس پہ بھی ہے اور اس بھی ہے، یہ بھی ہوتی ہے جس طرح۔ جی احسن بھون صاحب، یہ علی ظفر صاحب کے پاس ہم واپس چلتے ہیں۔ آپ یہ فرمائیے کہ یہ جو ڈیبیٹ ہے کہ یہ تشریح ہے یا یہ ایک وہ ججمنٹ ہے، وہ آرڈر ہے جس کے تحت آئین کے جو اسپرٹ ہے اس میں کوئی تبدیلی آئی ہے۔ ایک یہ بھی آرگیومنٹ ہے نا کہ جی ووٹ تو پہلے کاؤنٹ ہونا تھا، یہ ووٹ نہ کاؤنٹ کر کے اس کا مقصد کہ دس از نیو ڈائمینشن ایڈڈ ٹو دا کانسٹیٹیوشن، اور اگر کرنا ہے تو وہ پھر پارلیمان میں جا کے کریں۔ صرف یہ ایک بات علی نے کی ہے نا وہ کہ یہ اسبا بل میں سپریم کورٹ نے کہا تھا، یہ بات اس حد تک ٹھیک ہے، لیکن اس کے ساتھ اس کی دو تین چیزیں ہیں۔ سب سے پہلی بات جو ہے وہ یہ ایک پرپوسو انٹرپریٹیشن کرتے ہوئے کوئی بھی لفظ ریڈ ان نہیں کیا جا سکتا، اور اس ججمنٹ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ایک انٹینشن آف لیجسلیچر ہے، جو فریمر آف کانسٹیٹیوشن نے جب آرٹیکل 63A فریم کیا اور آئین میں لے کے آئے، اس کا انٹینشن یہ تھا کہ ڈیفیکشن جو ہے اس کو ڈسکریج کیا جائے تاکہ یہ ایک ڈیٹرنٹ کے طور پہ کام کرے، اور اس کی انہوں نے پنشمنٹ یہ رکھی الٹیمیٹلی جو پریزنٹ فارم آف آرٹیکل 63 ہے کہ اگر کوئی اپنی پارلیمانی پارٹی کے ہیڈ کی ڈائریکشن کے خلاف ووٹ کاسٹ کرے گا تو اس ووٹ کے نتیجے میں وہ اپنی سیٹ لوز کر دے گا۔ ٹھیک، اور اس میں ایک پورا میکنزم پورے کا پورا دیا گیا ہے کہ وہ جب ووٹ کاسٹ کرے گا اگینسٹ دی ڈائریکشن، اس کے بعد وہ پارٹی ہیڈ اس کو دے گا نوٹس کا وہ جواب دے گا 2 دن میں، اور وہ 2 دن کے اندر وہ اسپیکر کو بھیجے گا اور الیکشن کمیشن کو بھیجے گا۔ اگر اسپیکر نہیں بھی بھیج سکتا تو دیٹ ول بی ڈیمڈ ٹو بی سینٹ ٹو دی الیکشن کمیشن اینڈ الیکشن کمیشن ول ڈیسائیڈ ود ان 30 days، اور اس کے کانسیکوینس میں اگر وہ سمجھتے ہیں کہ دیر واز اے ڈائریکشن دین ہی may lose the seat۔ اب علی صاحب کی جو رائے ہے اس پہ میں اس سے اختلاف کرتا ہوں اس حوالے سے کہ بات یہ ہے کہ پروپوزل ایک ہے، جب تک آپ یہ کہتے ہیں جو آنریبل سپریم کورٹ کی میجارٹی ویو ہے 3 آنریبل ججز کا انکلوڈنگ دی آنریبل چیف جسٹس کہ ایک آدمی اگر ووٹ کاسٹ کرتا ہے تو وہ ووٹ جو ہے وہ کاؤنٹ نہیں ہوگا، یہ انہوں نے اپنی طرف سے کانسٹیٹیوشن کی اسکیم میں یہ بات نہیں ہے۔ اگر ووٹ کاسٹ ہی نہیں ہونا، کاؤنٹ ہی نہیں ہونا تو اس کی سزا کیسے دی جا سکتی ہے؟ اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ آنریبل 2 ججز جنہوں نے منارٹی ویو دیا ہے ان کا زیادہ آئین کے قریب ان کا ویو ہے، اور ان کی صحیح تشریح ہے میرے نقطۂ نظر سے کہ انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ ہم ری رائٹ نہیں کر سکتے، دیٹ اماؤنٹس ٹو ری رائٹنگ دی کانسٹیٹیوشن تھرو اے ججمنٹ۔ اچھا ٹھیک، احسن بھون صاحب اس میں مجھے یہ بتائیے گا
جی آپ نے بڑی کلیئرلی بات کی اور میرا خیال ہے یہ بالکل کلیئرلی دو ویوز ہیں. مجھے بتائیے کہ لیگلی اب اگلے سٹیپس کیا ہیں؟ علی ظفر صاحب فرما رہے ہیں کہ یہ تو لاگو ہوتا ہے آٹومیٹکلی. اچھا اگر میں آپ کو اگلی بات بتا دوں میں اسی پہ آ رہا ہوں. جی جو علی بھائی نے کہی میں سمجھتا ہوں علی ایک بہت قابل قانون دان ہے, ماہر قانون ہے, اور انہوں نے ڈیفینیٹلی وہ ایک مجھے ایک میں لائٹر نوٹ دوں, مجھے لگتا ہے کہ علی جو بات کر رہے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ اگر تھوڑا سا جیسے عام ان کا ویو پوائنٹ ہوتا ہے وہ بات کریں گے تو شاید اگلی ان کی سینٹ کی ٹکٹ پہ بھی یہ ڈیفیکشن کلاز نہ لگ جائے. دوسری بات میں بتانے لگا ہوں کہ علی زیادہ میرے سے جانتا ہے آئین کی اس پروویژن کو کہ جب بھی کوئی آنریبل سپریم کورٹ کی ججمنٹ آتی ہے تو وہ کسی معاملے پہ وہ اچھا جی بھون صاحب بس مجھے پروڈیوسر صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ بند کریں, مجھے بس آپ ایک بہت امپورٹنٹ یہ بتائیں کہ کین دا گورنمنٹ گو ان ریویو آف دس ججمنٹ, اور اگر ریویو میں جائے گی تو کیا ایوری تھنگ ول بی دین ایٹ اے اسٹینڈ اسٹل؟ پھر یہ جو کہا جا رہا ہے کہ حمزہ کی حکومت جائے گی. بالکل گورنمنٹ کا رائٹ ہے ریویو فائل کرنے کا, وہ ریویو میں جا سکتے ہیں, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کنٹروورسی کو جب ڈائسینٹنگ ویو ہے تو میرا خیال ہے آنریبل سپریم کورٹ کو, ہمارے آنریبل چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کو فل کورٹ بنانا چاہیے اور فل کورٹ کا اس پہ فیصلہ لینا چاہیے, کیونکہ ہمارے سارے بڑے قابل ججز ہیں, انٹیگریٹی وائز ہیں, کمپیٹنٹ ہیں. بالکل ٹھیک, بالکل صحیح فرما رہے ہیں, بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں کہ ریویو میں جانا چاہیے. علی اگر ریویو میں جائے گا تو باقی چیزیں ول دین اسٹے ٹل ایٹ دا وے دے آر, کہ ورک ان پروگریس ہوگا جب تک فائنل ججمنٹ نہیں ہوگی, تو سب جو چیزیں ہیں جو حکومت ہے وہ ویسی ہی رہیں گی, پنجاب کی حکومت اسپیسیفکلی, یس اور نو؟ نہیں ایسی بات نہیں ہے, ریویو میں جانا ان کا حق ہے, لیکن جب تک ریویو میں جا کے ریویو والا جو بینچ ہے وہ جب تک سسپینڈ نہیں کرے گا اچھا ٹھیک ہے, اوکے گاٹ یور پوائنٹ. جی جی بالکل ٹھیک ہے. تو ناظرین آپ یہ ڈیبیٹ سن رہے تھے, بس یہی اس وقت صورتحال ہے, اتنا پیچیدہ تمام معاملہ ہوتا جا رہا ہے, اور آنے والے دنوں میں ہمیں یقین ہے کہ دس ول گیٹ ایون مور کمپلیکیٹڈ. بہرحال ہماری اس پر نظر رہے گی. آج ہماری طرف سے اتنا ہی, خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.